السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ ان کا نام ہے جنرل پرویز مشرف۔ مشرف 11 اگست 1943 کو دہلی، برطانوی ہندوستان میں ایک اردو بولنے والے خاندان میں پیدا ہوئے۔ سید مشرف الدین اور ان کی اہلیہ بیگم زرین مشرف کے بیٹے تھے۔ ان کا خاندان مسلمان تھا جو سید بھی تھے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا دعویٰ کرتے تھے۔ سید مشرف نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے گریجویشن کیا اور سول سروس میں داخل ہوئے، جو برطانوی دور حکومت میں ایک انتہائی باوقار کیریئر تھا۔ وہ سرکاری افسران کی ایک لمبی قطار سے آئے تھے کیونکہ ان کے پردادا ٹیکس جمع کرنے والے تھے، جبکہ ان کے نانا قاضی جج تھے۔ مشرف کی والدہ زرین، جو 1920 کی دہائی کے اوائل میں پیدا ہوئیں، لکھنؤ میں پلی بڑھیں اور وہیں اپنی اسکول کی تعلیم حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے دہلی یونیورسٹی کے اندر پریسٹ کالج سے انگریزی ادب میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے شادی کی اور اپنے آپ کو ایک خاندان کی پرورش کے لیے وقف کر دیا۔ ان کے والد سید ایک اکاؤنٹنٹ تھے جنہوں نے برطانوی ہندوستانی حکومت میں فارن آفس میں کام کیا اور بالآخر اکاؤنٹنگ ڈائریکٹر بن گئے۔ مشرف 3 بچوں میں دوسرے تھے۔ روم میں مقیم ان کے بڑے بھائی جاوید مشرف ایک ماہر معاشیات اور انٹرنیشنل فنڈ فار ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹرز میں سے ایک ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی نوید US میں مقیم ہیں اور ایک انیستھیولوجسٹ ہیں۔ ان کی پیدائش کے وقت مشرف کا خاندان ایک بڑے گھر میں رہتا تھا جو ان کے والد کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جسے نہر والی حویلی کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے نہر کے ساتھ والا گھر۔ سر سید احمد خان کا خاندان ساتھ ہی رہتا تھا۔ مشرف ایک پاکستانی سابق سیاستدان اور پاکستانی فوج کے ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل ہیں، جو 1999 میں وفاقی حکومت کے کامیاب فوجی قبضے کے بعد پاکستان کے 10ویں صدر بنے تھے۔ انہوں نے 1998 سے 10ویں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ 2001 اور 1998 سے 2007 تک 7ویں چیف آف آرمی اسٹاف رہے۔ مشرف 2001 سے 2008 تک صدارت پر فائز رہے، جب انہوں نے مواخذے سے بچنے کے لیے اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ برطانوی راج کے دوران دہلی میں پیدا ہونے والے مشرف کی پرورش کراچی اور استنبول میں ہوئی۔ انہوں نے لاہور کے فارمر کرسچن کالج سے ریاضی کی تعلیم حاصل کی اور برطانیہ کے رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز سے بھی تعلیم حاصل کی۔ مشرف نے 1961 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لیا اور افغان خانہ جنگی میں فعال کردار ادا کرتے ہوئے 1964 میں پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کیا۔ مشرف نے 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر کارروائی دیکھی۔ 1980 کی دہائی تک وہ آرٹلری بریگیڈیئر کی کمانڈ کر رہے تھے۔ 1990 کی دہائی میں مشرف کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور ایک انفینٹری ڈویژن توفیض کیا گیا اور بعد میں اسپیشل سروس گروپ کی کمانڈ کی۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے ڈپٹی ملٹری سیکرٹری اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنر کے طور پر بھی کام کیا۔ I enjoyed every moment of my command of one of the greatest armies of the world. And this was the time, ladies and gentlemen, I am very proud to say that this process of derailment has been checked. 1998 میں وزیر اعظم نواز شریف نے مشرف کو مسلح افواج کا سربراہ بنا کر مشرف کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر قومی شہریت حاصل کی۔ انہوں نے کارگل کی دراندازی کی قیادت کی، جس نے 1999 میں ہندوستان اور پاکستان کو تقریباً ایک مکمل جنگ تک پہنچا دیا۔
اس کے بعد انہوں نے اپنے خلاف سرکاری فوجداری کارروائی شروع کرنے سے پہلے شریف کو سخت نظر بندی میں رکھا۔ مشرف ابتدائی طور پر چیئرمین جوائنٹ چیفز اور چیف آف آرمی سٹاف رہے، اپنی صدارت کی توثیق پر سابقہ عہدے سے دستبردار ہو گئے، تاہم وہ 2007 میں ریٹائر ہونے تک آرمی چیف رہے۔ ان کی صدارت کے ابتدائی مراحل میں انہیں 5 سال کی مدت کی حد دینے کے لیے ریاستی ریفرینڈم میں تنازع جیت اور 2002 میں عام انتخابات شامل تھے۔ اپنی صدارت کے دوران انہوں نے قدامت پسندی اور سوشلزم کی ترکیب کو اپناتے ہوئے تیسرے راستے کی وکالت کی۔ مشرف نے 2002 میں آئین کو بحال کیا، حالانکہ اس میں قانونی فریم ورک آرڈر کے اندر بہت زیادہ ترمیم کی گئی تھی۔ انہوں نے ظفر اللہ جمالی اور بعد میں شوکت عزیز کو وزیر اعظم مقرر کیا اور دہشت گردی کے خلاف پالیسیوں کی نگرانی کی، جو امریکی قیادت میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کلیدی کھلاڑی بنے۔ مشرف نے اپنے روشن خیال اعتدال پسند پروگرام کے تحت سماجی لبرلزم کو آگے بڑھایا اور معاشی لبرلائزیشن کو فروغ دیا، جبکہ انہوں نے ٹریڈ یونینوں پر بھی پابندی لگا دی۔ مشرف کی صدارت کے دوران مجموعی قومی پیداوار میں تقریباً 50% اضافہ ہوا۔ مشرف کی حکومت پر بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا گیا ہے اور وہ اپنے دور صدارت میں متعدد قاتلانہ حملوں میں بچ گئے۔ 2008 میں مواخذے سے بچنے کے لیے اپنا استعفیٰ پیش کرتے ہوئے مشرف نے خود ساختہ جلا وطنی میں لندن ہجرت کی۔ رہنما کے طور پر ان کی میراث ملی جلی ہے۔ انہوں نے ایک زیادہ متوسط طبقے کو ابھرتے ہوئے دیکھا، لیکن سویلین اداروں کی کھلی بے تقرری نے پاکستان میں جمہوریت کو بہت کمزور کر دیا۔ مشرف اسی سال کے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے 2013 میں پاکستان واپس آئے، لیکن ملک کی اعلیٰ عدالتوں کی جانب سے نواب اکبر اور بےنظیر بھٹو کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں ان کے اور عزیز کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جانے کے بعد انہیں اس میں حصہ لینے سے نااہل قرار دے دیا گیا۔ 2013 میں مشرف کے دوبارہ منتخب ہونے پر انہوں نے مشرف کے خلاف ایمرجنسی کے نفاذ اور 2007 میں آئین کو معطل کرنے کے لیے سنگین غداری کے الزامات کا آغاز کیا۔ مشرف کے خلاف مقدمہ 2017 میں شریف کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد بھی جاری رہا۔ اسی سال جب مشرف کو دبئی منتقل ہونے کی وجہ سے بھٹو قتل کیس میں مفرور قرار دے دیا گیا۔ 2019 میں مشرف کو غداری کے الزام میں غیر حاضری میں موت کی سزا سنائی گئی، حالانکہ بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے سزائے موت کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ 25 جون 2013 کو پرویز مشرف کو 2 الگ الگ مقدمات میں مرکزی ملزم نامزد کیا گیا۔ پہلا کیس آئین کو توڑنے اور معطل کرنے کا تھا اور دوسرا بھٹو کے قتل کی سازش کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کی تحقیقات کا تھا۔ 18 مارچ 2016 کو مشرف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا گیا اور انہیں طبی علاج کا حوالہ دیتے ہوئے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی گئی۔ وہ اس وقت دبئی میں خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مشرف نے پاکستان واپس آنے کا عزم کیا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ سب سے پہلے اکتوبر 2018 میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ پرویز مشرف ایک غیر معمولی اور سنگین بیماری میں مبتلا ہے، جس کے لیے وہ لندن اور دبئی کے ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ مشرف کی سیاسی جماعت کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ مشرف مکمل صحت یاب ہونے کے بعد پاکستان واپس آئیں گے۔ 31 اگست 2017 کو راولپنڈی کی اسداد دہشت گردی کی عدالت نے انہیں بھٹو کے قتل کیس میں مفرور قرار دیا۔
عدالت نے ان کی پاکستان میں جائیداد اور بینک اکاؤنٹ ضبط کرنے کا بھی حکم دیا۔ وہ پاکستانی فوج کے پہلے جنرل بھی ہیں جنہیں موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ تجزیہ کاروں کو توقع نہیں تھی کہ مشرف کو ان کی بیماری اور اس حقیقت کی وجہ سے سزا کا سامنا کرنا پڑے گا کہ دبئی کا پاکستان کے ساتھ حوالگی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ مشرف نے اس فیصلے کو چیلنج کیا اور 13 جنوری 2020 کو لاہور ہائی کورٹ نے مشرف کے خلاف سزائے موت کو کالعدم قرار دیتے ہوئے فیصلہ دیا کہ خصوصی عدالت جس نے مقدمے کی سماعت کی وہ غیر آئینی تھی۔ متفقہ طور پر فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سنایا، جس میں جسٹس سید محمد مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس محمد امیر بھٹی اور جسٹس چودھری مسعود جہانگیر شامل تھے۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ چلایا جانا سیاسی طور پر محرک تھا اور یہ کہ سنگین غداری اور آئین کو پامال کرنے کے جرائم مشترکہ جرم ہے جو کہ ایک فرد نہیں کر سکتا۔ مشرف نے کراچی سے تعلق رکھنے والی صاحبہ سے 28 دسمبر 1968 کو شادی کی۔ ان کی ایک بیٹی عالیہ ہے۔ جون 2022 تک مشرف اعضاء کی خرابی کے نتیجے میں ایمیلائڈوسس میں مبتلا ہیں۔ اور یہ تھی جنرل پرویز مشرف کی زندگی کے بارے میں کچھ حقائق۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ لطف اندوز ہو سکیں۔ شکریہ۔